السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام وتھ کوثر پروین اور میں ہوں کوثر۔ آج ہم ارکان اسلام کے متعلق سمجھیں گے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس گواہی پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم کرنے پر اور زکوٰۃ دینے پر۔ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رمضان، اور بیت اللہ کا حج کرنے پر اور رمضان کے روزے رکھنے پر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، یعنی اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی۔ اس حدیث میں اسلام کو ایک عظیم الشان عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس بلند و بالا عمارت کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے۔ چونکہ کوئی بھی عمارت بنیادوں کے بغیر نہیں اٹھائی جا سکتی، اس لیے یہ بنیادیں اگر کمزور ہوں تو عمارت خود بخود کمزور ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان کو ان 5 ارکان پر کاربند ہونا لازم ہے۔ اگر ان 5 ارکان میں کوتاہی اختیار کی تو ایسے آدمی کا اسلام بے سہارا اور مضبوطی سے خالی ہوگا۔ اس حدیث میں صرف بنیادی ارکان کا ذکر ہے جن کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ امام شافعی کے نزدیک کوئی آدمی اسلام میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک ان 5 ارکان پر عمل پیرا نہ ہو۔ اگر ان میں سے کوئی رکن رہ جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس نظریے سے ارکان خمسہ کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں کہا گیا ہے کہ اسلام ایک خیمے کی مانند ہے اور یہ 5 ارکان اسلام 5 ستونوں کے مثل ہیں، جن میں عقیدہ، توحید اور رسالت اس خیمے کی درمیانی لکڑی ہیں اور باقی ارکان کونوں کی 4 لکڑیاں ہیں۔ اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ قائم ہی نہ ہوگا، لہٰذا اگر کوئی شخص توحید و رسالت کے اقرار اور شہادت کے بغیر ان کا دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ باطل ہوگا۔ اب ان 5 ارکان کی تفصیل سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا رکن کلمہ شہادت، یعنی یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اسلام کا اولین رکن کلمہ طیبہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس اقرار کے ساتھ ایک شخص اسلامی برادری میں شمولیت کا اعلان کرتا ہے۔ یہ کلمہ پاک حلف وفاداری ہے جو اعلان ہے کہ ہر کلمہ گو خدا اور رسول کی طرف سے عائد کردہ فرائض و احکام کو پوری طرح ادا کرے گا۔ یعنی لا الہ الا اللہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا و یگانہ ہے۔ اسلامی اصطلاح میں اسے عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ توحید کو عقائد اسلام میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ توحید دین اسلام کی روح ہے۔ توحید باری تعالیٰ کو جامع ترین انداز میں سورہ اخلاص میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے۔ کلمے کا دوسرا حصہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار ہے، یعنی زبان سے اس امر کا اعلان کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کیا گیا اور قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا پیغام ہی کافی اور شافی ہے۔ ایک بزرگ نے کیا خوب کہا ہے کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل خدا بھی موجود تھا، کائنات بھی تھی اور میں بھی تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ خدا کیا ہے اور اسے میں کیسے بلاؤں۔ چنانچہ خدا تک پہنچنے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کا وسیلہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ توحید و رسالت کے عقیدے کے بعد 4 ایسے ارکان ہیں جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں۔
ان میں پہلا رکن قیام الصلاۃ کا ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے یہ رکن بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، اور جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ نماز عبادت کا مغز ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں 150 مرتبہ اس کا حکم دیا گیا ہے، اور حدیث شریف میں اسے کفر اور اسلام میں حد فاصل قرار دیا گیا ہے۔ سابقہ انبیاء کو کسی نہ کسی شکل میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اسلام میں ہر مسلمان عاقل و بالغ پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، جو جنگ، سفر، صحت و بیماری کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ نماز کی فضیلت قرآن مجید اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ نمازی کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ برائی اور بے حیائی سے اجتناب اسلامی اخلاق کا اصل اصول ہے۔ حدیث میں نماز کے لیے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی حدیث میں نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے۔ محض ادا کرنا کافی نہیں، بلکہ اس میں نماز کی باجماعت ادائیگی، صف درست کرنا، خضوع اور خشوع، نماز کے ارکان کا صحیح طور پر ادا کرنا سب کچھ شامل ہے۔ حدیث مبارکہ میں اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ بیان ہے۔ نماز اگر بدن کی عبادت ہے تو زکوٰۃ مال کی عبادت ہے۔ نماز قائم کرنے والے کا جسم ہر وقت پاک صاف رہتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے والے کا مال تمام آلودگیوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کرو جس کے ذریعے انہیں پاک و صاف کر دو۔ زکوٰۃ کے ذریعے غریبوں اور مسکینوں کی روزی کا بندوبست ہوتا ہے، مسافروں کی ضروریات اور غلاموں کے لیے آزادی کا بندوبست ممکن ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہونے کے بجائے معاشرے میں گردش کرتی ہے۔ غریبوں اور امیروں میں فرق کم کرنے میں مدد ملتی ہے، جس سے مختلف طبقوں میں منافرت کم ہو جاتی ہے اور مسلم معاشرے کو مضبوط بنانے میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وصوم رمضان، یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ سال میں صرف ایک مہینے یعنی رمضان المبارک میں روزے ہر مسلمان پر فرض کیے گئے ہیں۔ یہ بھی بدنی عبادت ہے لیکن نماز سے بالکل مختلف ہے۔ روزے میں صبح سے شام تک کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے رک جانے کا حکم ہے۔ ضبط نفس کے لیے روزے سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں، اس لیے مسلمانوں میں جفاکشی، صبر اور مشکلات کو برداشت کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بدن کو درست کرنے کے لیے یہ بہترین علاج ہے۔ روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا صلہ دوں گا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ انسان کو چغلی، جھوٹ، حرام خوری اور بدکاری سے بچاتا ہے، تقویٰ پیدا کرتا ہے، کیونکہ ہر برائی تقوی کے خلاف ہے۔ پھر روزہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے۔ اسلام کا سب سے آخری رکن حج بیت اللہ یعنی بیت اللہ شریف کا حج ہے۔ عمر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ حج کرنے والے کے پاس اخراجات سفر موجود ہوں۔ یہ عبادت بدنی بھی ہے اور مالی بھی۔ سفر کی تکالیف برداشت کرنے کی وجہ تو یہ جسمانی عبادت ہے، لیکن ساتھ ساتھ مال خرچ کرنے کی بھی اس میں ضرورت ہوتی ہے۔ حج مسلمانوں کا مرکزی اجتماع ہے، اس سے مسلم قوم کے اتحاد اور یکجہتی کی روح تازہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار بھی ہے۔ حدیث شریف میں حج کی اہمیت اس طرح آئی ہے کہ جس شخص کو حج سے روکنے کے لیے نہ تو کوئی ظاہری رکاوٹ ہو، نہ کسی ظالم حاکم کا خطرہ لاحق ہو، وہ حج کرنے سے قبل مر گیا تو اسلام میں اس کی موت کا کوئی غم نہیں، خواہ وہ یہودی مرے یا عیسائی، سب برابر ہیں۔